لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله في الدنيا فبنى الله بيتا له في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں و دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. یقیناً زندگی ملنے کے بعد میں اگر سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ایمان ہی کی نعمت ہے، کیونکہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا فرمانبردار اور اللہ کا نافرمان ہونے میں امتیاز کرنے والی ہے. کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کے احکامات کو پورا کرتا ہے، تو اسی کا نام ایمان قرار دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر نہیں چلتا، ان سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتا ہے، تو وہ یقیناً نافرمان اور کافر شمار کیا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے جو انسان کے اندر فرق کرنے والی ہے. تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اپنی ہٹ دھرمی پر لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، ایک مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کا مکلف کیا ہے کہ جیسا کرے گا اس کا بدلہ اس کو اگلی منزل پر دیا جائے گا. اگر اچھا اعمال کر کے آتا ہے تو اچھا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اگر نافرمانی کر کے آتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزار کر آتا ہے، تو اس کا بدلہ اس کو اگلی منزل پر دے دیا جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے کسی چیز کو مخفی رکھا ہو. دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، سب کے سب احکامات کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیے. انسان کے سامنے یہ عذر ہو سکتا تھا کہ اللہ نے ہمیں احکام تو دیے لیکن عمل کرنے کا طریقہ نہیں بتلایا. یہ عذر اگرچہ پہلی امتوں میں تو ایک معنی کر ایک حیثیت سے قبول کیا جا سکتا تھا، لیکن اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو احکامات نازل کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے عمل کرا لیے، صحابہ کرام سے عمل کرا لیا، تاکہ آنے والی قوم، آنے والے لوگ اس بات کو نہ کہیں
کہ ہاں ہمیں احکام تو دیے گئے لیکن ہم اس کا طریقہ نہیں جانتے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر احکامات بتدریج نازل کیے کہ آہستہ آہستہ جیسی جیسی ضرورت پیش آئی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بندوں کو عطا کیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دینے کے بعد انسان کو انسان کی حالت پر ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ آنے والی منزلوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بار بار اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ لوگوں اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اگر کسی سے معاملات کرتے ہو تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف اور خشیت تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر باقی رکھتے ہوئے کھڑے ہونا. جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتقوا اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. انسان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ احکم الحاکمین ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. ماں کو آپ جانتے ہیں ماں کس طرح سے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے تقاضے کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے اس محبت کے رشتے کو باقی رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی منزلوں کے سلسلے میں آگاہ کیا ہے کہ لوگوں آنے والی جو منزلیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی منزلیں ہوں گی. اس کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو. یہ زندگی، دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی تمہیں نہیں دی گئی ہے. یہاں تو بادشاہ بھی آئے، اولیاء بھی آئے، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی آئے، نبی بھی آئے، سب کے سب آئے ایک محدود وقت تک کے لیے اور اپنی زندگی گزار کر اپنے وقت مقررہ پر یہاں سے رخصت ہو گئے. یہ ایک مختصر سی زندگی دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے. لیکن آخرت کی منزل انتہائی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود منزل ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے، انسان کے اعمالوں سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہی کافی نہیں ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو ایمان لانے کے بعد میں جیسی چاہو منمانی زندگی گزارنے لگو، یہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کے بعد میں جو اسلام کے تقاضے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں بھی اللہ سے ڈرو. اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، اسلام نے رکنے کا حکم دیا ہے، ان سے بھی رکو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے، آئندہ آنے والی منزلوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان کے سلسلے میں ذرا غور و فکر کر لو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. یعنی اگر اچھے کام کرتے ہو تو وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے خفی نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر انسان محفل کے اندر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بخوبی جانتا
جانتا ہے، اور جو تنہائیوں میں عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی بھی انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے عمل سے واقف ہے، چاہے وہ کسی بھی کونے میں چھپ کر دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ آ ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں رہے گا۔ اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی بنیادی ایک رکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے سننے والے اور ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں، چاہے وہ عمل محفل میں کیا جائے یا تنہائی میں کیا جائے، سب کا سب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب ہم اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا معبود مانا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے ہیں، مذہب اسلام کے پابند ہیں، تو ہم پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج ہم عمل تو کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمارے عمل صرف دکھلاوے کے طور پر ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، مجھے اس عمل کی بالکل ضرورت نہیں، میرے نزدیک وہ عمل بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے جو عمل کسی نے دکھلاوے کے طور پر کیا ہو۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے وقت میں وہ دیکھتا ہے کہ دو چار ساتھی اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دل میں یہ خیال کرتے ہوئے وہ نماز پڑھے کہ میں اچھی طرح سے رکوع سجدہ ادا کروں تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ بھی وہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھیوں کے حق میں وہ دکھلاوے کے طور پر پڑھ رہا ہے، یہ حدیث کا مصداق ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا عمل پسندیدہ نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا پابند رہنا چاہیے۔ حالات اگر چاہے کچھ بھی آئیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ انسان کتنا عمل کرنے والا ہے، کتنا اپنے دین پر قائم رہنے والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جتنا مجھے دین کے سلسلے میں آزمایا گیا ہے اتنا کسی دوسرے نبیوں کو نہیں آزمایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہے وہ کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جبرائیل کو بھیجا اور آپ کی منشا پوچھی ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام دیا ہے جو کسی بھی نبی کو نہیں دیا۔ اور پھر دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد جب میدان محشر برپا ہوگا، تمام کی تمام کائنات کو جمع کیا جائے گا، جس وقت میں سب کے اعمال صرف کام آئیں گے، اس وقت کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرماؤں۔ جو دعا ہم لوگ اذان کے بعد میں مانگتے ہیں اس کے اندر یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جو تو نے وعدہ اپنے نبی کے سلسلے میں کیا ہے کہ مقام محمود عطا کروں گا، وہ ہمارے نبی کو ضرور عطا کرنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اصل بات پر یہی عرض کرنی ہے کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ جو بھی کام کیا جائے
ہاں وہ معاملات کا ہو یا عبادات کا ہو، وہ سب کا سب اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، دکھاوے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن احکامات کا پابند بنایا ہے ان احکام کی بجا آوری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت میں نے خطبے کے درمیان میں پڑھی ہے، اسی کے تعلق سے بات کرنی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارو۔ یعنی جو بھی عبادت کرنے کی جگہ بنائی جائے، جتنی بھی دنیا کے اندر مسجدیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر کسی دوسرے کا نام نہیں لیا جائے گا، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے گی، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے گا، کسی کی عبادت کی جائے گی، تو وہ اس آیت کا مصداق ہوگا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ انسان ایسی صورت میں اگر کسی مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے یا مسجد کو اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے بناتا ہے تو وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دنیا کے اندر بھی منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جو بھی مسجد بنائی جائے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کی عبادات کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی بجا آوری کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے بنائی جائے۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جائیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دوسرا حکم اس آیت کریمہ کے اندر یہ دیا کہ لوگوں یاد رکھو تم مسجد تو بناؤ گے، اللہ کے لیے بناؤ گے، اللہ پر ہی ایمان رکھو گے، لیکن ہو سکتا ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، نفس ہے، انسان اپنے دشمن سے بچاؤ تو ضرور کرتا ہے، لیکن شیطان پر اتنا کھلا ہوا دشمن ہے کہ اس نے روز اول سے ہی قسم کھائی ہے کہ انسان کو ہلاک کرنا ہے۔ اس سے بھی آگاہ رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری عبادتوں کے اندر کسی غیر کو بھی داخل کر دے جس کی وجہ سے تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور یہی نہیں، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے اعمال کے اندر ہم شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، ہم اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنا، لیکن ہم اس کی طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے بھی محفوظ فرما۔ دیکھا جائے، اگر حقیقت دیکھی جائے تو شیطان سے بھی بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کا نفس انسان کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ہر وقت 24 گھنٹے انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اگر دعا پڑھ لی جائے تو شیطان کو تو دور چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان گلیوں سے بھاگتا ہے، تو شیطان انسان سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن نفس انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی بدعمالیاں پائی جا رہی ہیں ان کے اندر بڑا دخل انسان کے نفس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کے نفس کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان کو معتدل مزاج بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر انسان کے اندر کسی عمل میں کوتاہی ہوتی ہے تو وہ انسان کے نفس کی وجہ سے ہوگی، اگر انسان کے اندر کوئی تعدی پائی جاتی ہے تو وہ انسان کے نفس کی وجہ سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے جتنے بھی ظلم وجود میں آ رہے ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں وجود میں آ رہی ہیں، جتنے بھی مظالم انسانوں پر ہو رہے ہیں، ان کے اندر سب سے پہلے انسان کے نفس کا دخل ہے۔
آج ہم دوسروں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ ظلم کیا، فلاں نے اس عمل کے اندر کوتاہی کی، لیکن یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے اپنے نفس کے اندر کوتاہی کی، اپنے نفس کی منمانی کی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ حکم دیا کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارنا۔ اللہ کے ساتھ خواہ وہ عبادت کے طور پر ہو یا اپنی ذاتی مسئلے کے طور پر ہو، عقیدے کے طور پر ہو، اللہ سے جو مانگا جائے اس کے ساتھ میں کسی کو بھی نہ پکارنا، صرف جو کچھ مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت کے طور پر نہ سجدہ کرنا، نہ سجدہ تعظیمی کرنا، اور نہ ہی کسی کی عزت اور مقام دے کر اللہ کی صفات کے ساتھ لا کر کھڑا کرنا۔ یہ کیوں آگاہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیونکہ انسان مساجد کو آباد کرے گا، مسجدوں کو بنائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اور شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ انسان کو میں ضرور تیرے راستے سے بہکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مسجدیں جو آج ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں، یقیناً یہ ہماری عبادت ادا کرنے کے قلعے ہیں۔ جب تک مسجدیں آباد رہیں گی، جب تک اسلام اپنے پروان پر چڑھتا رہے گا، جب تک مسجدیں آباد رہیں گی، جب تک ایک ایک مسلمان کے دل کے اندر اسلامی تعلیمات پیدا ہوتی رہیں گی، جس دن یہ ان مسجدوں کی قدر دلوں کے اندر سے ختم ہو جائے گی تو اس دن ہی انسان کے اندر، مسلمان کے اندر گراوٹی آ جائے گی، تنزلی آ جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی تعلیمات مٹنے لگیں گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور مسجدوں کو صرف حفاظت ہی نہیں کرنی بلکہ جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں ان مسجدوں کے مقصدوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں سے، ہم لوگوں سے یہ اس مسجد کا کام لیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب کی خدمت کا موقع ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ معمولی خدمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ایک اعلان میں تمہارے درمیان میں کرتا ہوں کہ من بنا مسجدا للہ فی الدنیا فبنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی، اللہ کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی مسجد تعمیر کی، تو لوگوں اس عمل کو بیکار نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے دنیا کے اندر یہ عمل کر دیا، اس کا کوئی بدلہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب گھر تعمیر ہوگا اور اس شخص کے لیے ہوگا جو مسجد تعمیر کرتا ہے تو اس کا داخلہ جنت کے اندر لازم ہوگا۔ جس کے لیے گھر بنایا جا رہا ہے وہ اس گھر کے اندر ضرور پہنچے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک بادشاہ نے اس حدیث کو سنا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں ایک مسجد بنائی جائے، لیکن اس شرط پر بنائی جائے کہ اس کے اندر کسی بھی انسان کا، خواہ وہ مالدار ہو، بادشاہ ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی غریب ہو، ایک پیسہ بھی نہیں لگنا چاہیے، خالص میرے پیسے سے ایک مسجد تعمیر ہونی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جنت میں ایک گھر بنائے۔ مسجد کا بنانا یہی نہیں ہے کہ خالص پیسے دے کر مسجد بنائی جائے، مسجد کا تعاون کرنا، مسجد کے بنانے میں امداد کرنا، خواہ وہ اپنی ذات سے ہو، اپنے عمل سے ہو یا پیسے سے ہو، سب کا سب اس کے اندر داخل ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا، مسجد تعمیر ہونے لگی، سپاہی راستے پر لگا دیے گئے کہ کوئی بھی شخص مسجد کے اندر تعاون نہ کرنے پائے۔ بادشاہ کا حکم ہے، اس لیے تنہا ایک ہی شخص کے بادشاہ کے حکم پر مسجد تعمیر کی جائے گی، کسی دوسرے کا تعاون اس کے اندر نہیں لیا جائے گا۔ بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کا تعاون لینا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی چاہے کسی بھی طرح سے لے، اس کا تعاون ضرور لے لیتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہوتی ہے،
मस्जिद की चिनाई करने वाला, तामीर करने वाला शख्स अपनी बुलंदी पर खड़ा हुआ मस्जिद को की ईंटों को जोड़ रहा है, सीमेंट लगाकर मस्जिद की तामीर कर रहा है, अचानक उसका औजार उसके हाथ से गिर जाता है। अब बड़ा परेशान होता है, बुलंदी पर चढ़ा हुआ है, सोचता है कि नीचे उतर कर जाऊं तो अगर सिपाहियों ने देख लिया तो ये कहेंगे कि ये कोताही करता है, अमल के अंदर कोताही कर रहा है, कहीं बादशाह के पास शिकायत ना पहुंच जाए जिसकी वजह से मेरी पकड़ ना हो जाए। और फिर इंसान सुस्ती और काहिली करता है कि नीचे उतर कर जाऊंगा तो वक्त भी खराब होगा, फिर चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यह है कि किसी दूसरे से मदद ले ली जाए। उस वक्त में एक बंदा उधर से गुजर रहा था, उस मस्जिद की तामीर करने वाले शख्स की निगाह उस शख्स पर पड़ती है। वो कहता है कि अल्लाह के बंदे मेरी थोड़ी सी मदद करना, ये मेरा औजार उठाकर मुझको दे दो। उसने उठाकर दे दिया। सिपाही लगे हुए हैं, फौज लगी हुई है कि किसी का ताउन ना होने पाए, लेकिन अल्लाह ने उस बंदे का ताउन लिया। बादशाह जब रात को सोता है, ख्वाब में देखता है कि 2 महल आलीशान बने हुए हैं। एक महल ऐसा बना हुआ है कि जिसकी ईंट एक सोने की है, एक चांदी की है, और ज़ाफ़रान से उसका सीमेंट बना हुआ है, खुशबू महक रही है। लेकिन उसके पास में एक महल बेआईनी ही इसी तरह का बना हुआ है। बादशाह घबरा जाता है। ख्वाब के अंदर आवाज़ आती है कि अल्लाह के बंदे, तूने इखलास के साथ अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई थी, तेरी मस्जिद का बदला तुझे आखिरत में दे दिया गया, ये महल तेरे लिए तैयार कर दिया गया। वो बादशाह ख्वाब में ही पूछता है कि ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह, ये जो दूसरा महल बना हुआ है ये किस शख्स का है? आवाज़ आती है कि ये उस शख्स का है जिसने इस मस्जिद के अंदर ताउन किया। हैरान हो जाता है, अपने सिपाहियों को बुलाता है और उनको डांट डपट करता है। कहता है कि मैंने तुमसे कहा था किसी का भी ताउन नहीं होना चाहिए, तुमने ऐसे कौन से शख्स का ताउन लिया है जिसके मामूली से ताउन की बदौलत उसका भी महल जन्नत के अंदर तैयार है। सिपाही कहते हैं कि ए आका, ए बादशाह, फौज लगी हुई है, कोई भी शख्स ताउन करने के लिए नहीं आया है, हमने किसी का ताउन नहीं लिया है। उस मिस्त्री को, उस राज को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि क्या तूने किसी का ताउन लिया है? कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, मैंने किसी का भी ताउन नहीं लिया। हाँ, सिर्फ मुझसे इतनी गलती हुई है कि मेरे हाथ से एक औजार गिर गया था, मैंने कोताही की, मैंने सुस्ती की कि मैं अपने औजार को उठाने के लिए क्या बुलंदी से नीचे की तरफ आऊँ। मैं एक शख्स गुजर रहा था, मैंने उससे ताउन की दरख्वास्त की, उसने वो औजार उठा कर मुझको दे दिया। बादशाह ने कहा यकीनन ये इसी अमल की बदौलत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ना उसको वक्त लगा, ना ही उसका पैसा खर्च हुआ, सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था, उसने वहाँ से गुजरते हुए मामूली सी खिदमत की कि एक औजार उठा कर दे दिया। उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को जन्नत के अंदर भी महल अता किया। तो आज आप हज़रात को इस खिदमत का मौका मिला है, आप लोग जितनी चाहें इसकी खिदमत कर सकते हैं। आप चाहें तो माली ताउन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी ज़ात से, अपने अमल से भी इसका ताउन कर सकते हैं। यकीनन अल्लाह का वादा है कि जो शख्स भी दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के घर को तामीर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसका घर ज़रूर तैयार करेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मौके बमुश्किल इंसान को नसीब होते हैं। या अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये मौका हम लोगों को फराहम किया है, हम इससे खूब फ़ायदा उठाएं, अपने भाइयों के ज़रिए से भी, अपनी ज़ात के ज़रिए से भी, जो दूर हो उससे भी कहकर इसकी खिदमत का मौका देने के लिए उसके सामने इसके फ़ज़ाइल को बयान करें। ये नहीं चाहा जाता कि अल्लाह का घर कोई एक शख्स बना ले, क्योंकि अल्लाह का खजाना लुट रहा है। जितने भाइयों को मिल जाए, जितने साथियों को मिल जाए, इतना ही कम है। कौन ये चाहता है कि तन्हा सिर्फ मुझको ही आखिरत की मंजिलें मिल जाए? अगर तन्हा चाहता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में यह ऐलान फरमाया कि लोगों, तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, के मुसलमान मुसलमान का भाई है। जिस तरह से एक हकीकी भाई अपने भाई से मोहब्बत करता है, जिस तरह से एक हकीकी भाई अपने भाई के सिलसिले में यह चाहता
فرماتا ہے کہ جس طرح سے مجھے سکون حاصل ہے، مجھے دولت حاصل ہے، میرے حقیقی بھائی کو بھی حاصل ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اے ایمان والو، تم بھی آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارے اندر بھی یہی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ آدمی ہرگز کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے اس طرح سے محبت نہ کرنے لگے جس طرح سے وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس مسجد کے تعاون میں خود بھی خدمت کریں، خود بھی اپنے آپ لگ کر اپنے مالی تعاون سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس کی خدمت کریں، اور اپنے بھائیوں کے سامنے بھی اپنے بھائیوں تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ ان کے سامنے بھی یہ بات آئے اور ان کو بھی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ